امانتوں کی پاسداری یہ مومن کی پہچان ہے۔ مومن بددیانت نہیں ہوتا، مومن خائن نہیں ہوتا، مومن دھوکے باز نہیں ہوتا، مومن فراڈی نہیں ہوتا، مومن کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، کسی کو چکمہ نہیں دیتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مومن بددیانت نہیں ہوتا، مومن خیانت کرنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، کہ جس میں وصف امانت نہیں وہ نور ایمان سے محروم ہے۔ امانت کسی کی چیز کو من و ان لوٹا دینے کا نام ہی نہیں، امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ انسان اگر اپنے دائیں بائیں دیکھے تو یہ تو امانتوں کے حصار میں ہے۔ اس کے اپنے اعضاء، اس کا اپنا جسم، اپنی ذات ایک امانت ہے۔ یہ آنکھیں امانت ہیں، یہ زبان امانت ہے، یہ ناک امانت ہے، یہ ہاتھ امانت ہے، یہ کان امانت ہیں۔ انسان پورا کا پورا رب کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق پوچھنا ہے کہ میں نے نگاہیں دی تھی ان کا استعمال کیسے کیا۔ اللہ نے پوچھنا ہے میں نے زبان دی تھی اس کا استعمال کیسے کیا۔ اللہ نے پوچھنا ہے میں نے کان دیے تھے میرے کانوں کا استعمال کیسے کیا۔ میں نے ہاتھ دیے تھے میرے ہاتھوں کا استعمال کیسے کیا۔ میں نے تجھے دل دیا تھا اس دل کا استعمال کیسے کیا۔ میں نے سوچ و فکر دی تھی اس کا استعمال کیسے کیا۔ تو انسان بذات خود رب کی امانت ہے اور اس کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا، اس کے متعلق اس سے استفسار کیا جائے گا۔ جس طرح انسان اپنی ذات کے اعتبار سے بھی امانت ہے اور اس کا بھی جواب دہ ہے، اسی طرح اطراف میں بے شمار لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا معاشرے کا حصہ ہے، معاشرے کا فرد ہے۔ تو جہاں جہاں جیسے جیسے تعلق ہیں وہیں وہیں ویسی ویسی امانتوں کی ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں۔ مجلس میں بیٹھا ہے، کسی سے کوئی بات کی ہے، وہ بات امانت ہے۔ کسی نے کوئی مشورہ کیا ہے، وہ مشورہ امانت ہے۔ کسی نے کسی منصب پر عہدے پر بٹھایا ہے، وہ منصب اور عہدہ امانت ہے۔ کسی نے کوئی کام ذمہ لگایا ہے، وہ کام امانت ہے۔ کسی نے کسی کی عزت اور ناموس کی نگہبانی کے لیے بٹھایا ہے، وہ عزت اور ناموس اس کے پاس امانت ہے۔ اور ہم اتنی امانتوں کے حصار میں بے ایمانی کی انتہا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کہاں بددیانتی نہیں ہے، کہاں امانت میں خیانت نہیں ہے۔ جس کا جہاں جتنا زور لگتا ہے وہ لگا رہا ہے، جس کو جہاں جتنا موقع ملتا ہے وہ اتنی بددیانتی اور خیانت کر رہا ہے۔ آج ہمیں اپنے آپ میں جھانکنے کی اور اس بددیانتی سے نکلنے کی، اپنے معاشرے کو خوبصورت بنانے کی ضرورت ہے۔ امانت بددیانتی کے عالمی دن پر پوری دنیا بددیانتی اور کرپشن کے خلاف عملی طور پر میدان میں ہے اور ہم بددیانتی کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی میں دیکھیں کہاں نہیں ہے بددیانتی، کہاں نہیں ہے خیانت، کہاں ہے امانت، کہاں ہے وہ نبی کے امتی کہ جن نبی پر کافر باوجود ان کی جان کے در پہ ہیں بھروسہ کرتے تھے اور امانتیں رکھتے تھے۔ آج اس نبی کے نام لیوا ہو کر کے عملی طور پر بالکل ان کے نقش قدم پر نہیں، بالکل ان کی تعلیمات سے منحرف ہو چکے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی جو 3 نشانیاں بیان فرمائی اس میں ایک یہ کہ منافق کبھی بھی امانت دار نہیں ہوتا، منافق خیانت کرتا ہے، بددیانت ہوتا ہے، بے ایمان ہوتا ہے، فراڈی ہوتا ہے، دھوکے باز ہوتا ہے۔ تو دیکھیے کہیں ہم کسی کے ساتھ بددیانتی تو نہیں کر رہے؟ اگر کر رہے ہیں اپنے آپ میں جھانکیں، جہاں جہاں بددیانتی ہے، جہاں جہاں خیانت ہے، جہاں جہاں دھوکہ ہے، اس سے اپنے آپ کو نکالیں، اپنے آپ کو امین بنائیں، اپنے آپ کو امانت دار بنائیں، اپنے آپ کو سچا بنائیں، حضور کا صحیح امتی بنائیں، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائیں۔ یہ 2-4 روپے کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دینا، 2-4 روپے کے لیے اخلاقی تنزلی کی دلدل میں چلے جانا، 2-4 روپے کے لیے اپنا کردار گنوا دینا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ
ایسا کردار معاشرے میں رکھا جائے، ایسی عملی زندگی لوگوں کے سامنے رکھی جائے کہ لوگ مثال دیں کہ یہ حضور کا سچا امتی ہے، یہ حضور کا عاشق۔ ہم حضور کے عشق کے دعوے بڑے کرتے ہیں، نعرے بڑے لگاتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم عاشق نہیں ہیں، صرف زبانی طور پر ہیں، اور زبانی دعوے رب کو پسند نہیں ہیں۔ کچھ لوگ آئے تھے حضور علیہ السلام کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، ان سے بولو اگر تم دعوی محبت خداوندی کرتے ہو تو پھر میرے نقش قدم پر چلو، تب تم دعوے میں سچے سمجھے جاؤ گے۔ اگر تم صرف دعویٰ کرتے ہو تو وہ دعویٰ برائے دعویٰ ہے، وہ محبت نہیں۔ تو آئیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بن کر دکھائیے، جو حضور علیہ السلام کی تعلیمات کا تقاضا ہے وہ پورا کر کے دکھائیے، جو حضور کے امتی ہونے کی جو شرائط ہیں ان کے مطابق چل کے دکھائیے کہ کیسا امتی ہوتا ہے حضور کا، کیسا نام لیوا ہوتا ہے حضور کا، جو کبھی بھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، جو کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرتا، جو کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، جو اپنے عہدے، منصب، مرتبے کا ناجائز استعمال نہیں کرتا، جو اپنی ذمہ داری، اپنے ذمہ لگائے گئے کام سے کام چوری نہیں کرتا، بلکہ پوری ایمانداری سے پورے منصب کے تقاضوں کو نبھاتے ہوئے کام کو انجام دیتا ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ بھی پیار کرتے ہیں، نبی کو بھی فخر ہوتا ہے، بلکہ ساری انسانیت، بلکہ سارے جاندار ایسے ایماندار شخص کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اسے رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو آئیے امین لوگوں میں شامل ہوئیے، نبی علیہ السلام کے سچے امتی بن کر دکھائیے، اپنے منصب اور عہدوں کا صحیح استعمال کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل